السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ سورۃ آل عمران۔ تقات وتقیۃ واحدۃ۔ تقات اور تقیہ ایک ہی چیز ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ سر برد، یہ سب سورۃ آل عمران میں استعمال ہوئے ہیں۔ شفا حفرۃ، گڑھے کے کنارے، مثل شفر رکیتی، جیسے کنارہ ہوتا ہے الرکیتی کچے کنویں کا، یعنی کنواں کھودا ہوتا ہے نا تو اس کا اوپر کنارہ ہوتا ہے، ایسے گڑھے کا بھی کنارہ ہوتا ہے، کوئی بھی گڑھا۔ وَهُوَ حَرْفُهَا، اور وہ اس کا کنارہ ہوتا ہے۔ تُبَوِّئُ، آپ متعین کر رہے تھے، تَتَّخِذُ مُعَسْكَرًا، آپ لشکر کی جگہیں متعین کر رہے تھے۔ ربیون الجموع، ربیون جمع ہے، واحدها ربیون، جس کا واحد ربی ہے، اللہ والے۔ تحسونہم تستأصلونہم قتلا، تحسونہم کا معنی ہے تم ان کو جڑ سے اکھاڑ رہے تھے قتل کر کے، یعنی ان کو ختم کر رہے تھے۔ غزن واحدها غازن، غزن کا واحد غازی ہے۔ سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ سنحفظ، ان قریب ہم یاد رکھیں گے۔ سنکتب کا مطلب یہ کہ ہمیں بھولے گا نہیں۔ جیسے ہم کسی کو کوئی بات یاد کرانا چاہتے تو ہم کہتے لکھ لو اسے اپنے پاس، یعنی اس کو اچھی طرح یاد رکھو۔ نزلن، نزلن کا معنی ہے ثوابن، ثواب۔ وَيَجُوزُ مُنزَلٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ كَقَوْلِهِ أَنزَلْتُهُ، نزلاً کا معنی یہاں ثواب ہے اور جائز ہے کہ اس کا معنی مہمانی ہو۔ منزل من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ نزلا من عند اللہ یعنی اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ كَقَوْلِكَ أَنزَلْتُهُ، جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی مہمانی کی، میں نے اس کو اپنے ہاں اتارا، یعنی رہنے کی جگہ دی، اس کا خیال رکھا۔ والخیل المسومۃ، اور نشان زدہ گھوڑے۔ المسوم، مسوم گھوڑا وہ ہوتا ہے الذی لہ سیماء، جس پر کوئی نشانی ہوتی ہے، بعلامۃ، علامت کے ساتھ، او بصوفۃ، یا اون کے ساتھ، یعنی اس کی کھال میں کوئی پیچ ہوتا ہے، او بما کان، یا جو اسی طرح کا ہو، یا اسی قسم کی کوئی چیز، کوئی اور نشانی۔ یعنی نشانی لگانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ وقال مجاہد، اور مجاہد نے کہا، مفسر ہیں، والخیل المسومۃ، خیل مسومہ کا معنی ہے المتہمۃ، موٹا، فربا یعنی موٹا گھوڑا، طاقتور، الحسان بہت عمدہ۔ وقال سعید بن جبیر، اور سعید بن جبیر نے کہا، وعبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابزہ، اور عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابزہ نے کہا، الرائیۃ المسومۃ، کہ الرائیہ کا معنی ہے المسومہ یعنی چرنے والے۔ وقال ابن جبیر، اور کہا ابن جبیر نے، وحسوراً، یعنی سعید بن جبیر نے کہا کہ حسور کا مطلب ہے لا یأتی النساء، وہ آدمی جو عورتوں کی طرف نہیں آتا، یعنی اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ وقال اکرمۃ، اور اکرمہ نے کہا، من فورہم، من فورہم کا معنی ہے غضبہم، ان کے غصے کی وجہ سے، یوم بدر، بدر کے دن، یعنی غصے میں جب انسان جذبات میں آ جاتا ہے۔ فار یفور کا مطلب ہوتا ہے ابلنا، کھولنا۔ فوارہ بھی اسی سے ہے نا، جس سے پانی پھوٹ کے باہر نکلتا ہے، تو غصے میں بھی انسان اسی طرح ابل رہا ہوتا ہے۔ وقال مجاہد، اور مجاہد نے کہا، یخرج الحی من المیت کا معنی ہے
کہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. النطفۃ کہ مردہ کیا ہے؟ نطفہ. تخرج میتۃ نکلتا ہے مردہ، یعنی نطفہ جو ہے وہ مردہ نکلتا ہے انسان کے پیٹ سے. وَيُخْرِجُ مِنْهَا الْحَيَّ اور نکلتا ہے اس نطفے سے زندہ انسان. الابکار اور ابکار کا کیا معنی ہے؟ اول الفجر، فجر کا بالکل پہلا حصہ، آغاز فجر جسے کہہ سکتے ہیں آپ. والعشی اور عشیش کا معنی ہے میل الشمسی سورج کا ڈھل جانا، الی ان تغرب اس وقت تک جب کہ وہ غروب ہو جائے، یعنی سورج ڈھلنے سے غروب تک کا وقت عشی کہلاتا ہے. منہ آیات محکمات ان میں سے کچھ آیات محکمات ہیں، پختہ ہیں، جن کا معنی بالکل واضح ہے. قال مجاہد کہتے ہیں الحلال والحرام کہ وہ آیتیں جو حلال اور حرام کو واضح طور پر بتا دیتی ہیں وہ محکمات ہیں. وَأُخَرُ متشابہات اور کچھ دوسری متشابہات ہیں. يُصَدِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا ان میں سے بعض کی تصدیق کرتی ہیں. كَقَوْلِهِ تَعَالَى جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور نہیں وہ بھٹکاتا ساتھ اس کے مگر نافرمانوں کو. وَكَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ اور جیسا کہ اس کا قول ہے جس کا ذکر بلند ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اور وہ ڈال دیتا ہے گندگی کو ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے. وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى اور یہ اسی طرح ہے جیسے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ اور وہ لوگ جو ہدایت پائیں تو ان کو ان کی ہدایت میں اضافہ دیتا ہے اور ان کو تقویٰ بھی عطا کرتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو مجاہد نے آیات متشابہات کا معنی کیا ہے وہ اس معنی سے مختلف ہے جو عام طور پر ہم کرتے ہیں. ہم کرتے ہیں وہ آیتیں جن سے انسان شبہ میں پڑ جاتا ہے یا جو شبہات کی طرف لے جاتی ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں متشابہات کا مطلب ہے باہم ملتی جلتی، یعنی ایک آیت جیسے معنی ہے اس کا دوسری اس سے ملتا جلتا معنی دے اور ایک دوسری کو ملا کے پکا کر دے. یعنی کچھ آیتیں تو اٹ سیلف انڈیپینڈنٹلی پختہ ہوتی ہیں، یعنی ان کا معنی واضح ہوتا ہے، اور کچھ آیات جو ہیں ان میں سے بعض کی تصدیق کر کے ان کے معنی کو پختہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کرنے والی آیات، ایک دوسرے سے معنی میں ملتی جلتی آیات، کمپلیمنٹنگ ایچ ادر. جیسے انہوں نے یہ مثال دی ان 3 آیتوں کی. زیغن کا معنی ہے شکن، شک. فیتبعون ما تشابہ منہ تو وہ پیروی کرتے ہیں جو مشتبہ ہوتی ہے اس میں سے. ابتغاء الفتنتی فتنے کی تلاش میں، یعنی المشتبہات. دوسرا معنی کیا ہے متشابہات کا؟ وہ جو مشتبہات ہیں، شبہ میں ڈالنے والی ہیں. والراسخون فی العلم یعلمون تأویلہ راسخون فی العلم ان کا معنی جانتے ہیں. ویقولون آمنا بہ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے. اور ایک اور ابن عباس نے معنی یہ کیا ہے کہ ان کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور پکے علم والے کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے ہیں، ہم ان میں شک نہیں کرتے جو آیات شبہ میں ڈالتی ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہیں، قرآن میں ہے، اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک بات واضح ہو گئی. بیسیکلی امام بخاری نے سورۃ آل عمران میں آنے والے کچھ الفاظ کے جو معنی علماء نے بیان کیے ہیں ان کا ذکر کیا ہے. ایک کتاب میں نے دیکھی تھی، جتنے بھی معنی امام بخاری نے یہاں بیان کیے ہیں وہ سارے کے سارے ڈکشنری کی طرح اکٹھے ہیں اس کتاب میں، یعنی جس میں بخاری کے بیان کردہ میننگز قرآن کے جو ہیں وہ اکٹھے کر دیے گئے ہیں ترتیب کے ساتھ، آیات اور سورتوں کی ترتیب کے حوالے سے. یاد رکھیے کہ قرآن کا معنی صرف ڈکشنری کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں بیان ہوتا ہے. تو اس لیے صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کسی لفظ کا معنی لغت میں کیا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا
کہ وہ اس کانٹیکسٹ میں کیا معنی بنتا ہے، اور جب تک وہ اس کانٹیکسٹ کے حساب سے معنی نہیں ہوگا تو آیت کا صحیح مفہوم متعین نہیں ہو سکتا، وہ کچھ سے کچھ بن سکتا ہے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو صرف لغت کی مدد سے اس کی تفسیر نہیں کی جا سکتی. دیکھا جائے گا کہ قرآن کی بعض آیات کو کس طرح سپورٹ کرتی ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کیا معنی بیان کیے ہیں، صحابہ نے کیا معنی بیان کیے ہیں، اور مختلف صحابہ اور بعد کے آنے والے اسکالرز نے ان کا کیا معنی لیا ہے. اگر اس سارے علمی ورثے کو چھوڑ کر ہم ڈکشنری اٹھا کے اس میں سے مطلب نکال کے اگر تفسیر کرنا شروع کریں گے تو بہک جائیں گے اور بہکائیں گے بھی. پچھلے دنوں میں ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ کسی نے بھیجا، وہ دیکھ رہی تھی، جس میں ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ صراط الذین انعمت علیہم سے مراد بنی اسرائیل ہے. کیا دلیل ہے؟ ان کا جی آگے جا کے آتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے تم پر انعام کی، تو صراط الذین انعمت علیہم بھی وہی ہوں گے. اب یہ ایک ایسا معنی نکالا گیا ہے جس کی بنیاد صرف ڈکشنری ہے، صرف لفظی معنی ہے کہ یہاں بھی آیا ہے انعمت علیکم تو وہاں بھی ہے انعمت علیہم، تو یہ ایک ہی ہے. بہت سے پڑھے لکھے لوگ مسلیڈ ہوئے ہیں ان صاحب سے جن کا وہ کلپ تھا. تو اس کی بنیادی خرابی کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ صرف ڈکشنری. یہ نہیں دیکھا کہ خود قرآن میں بنی اسرائیل کو دوسری جگہ کیا کہا گیا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. تو وہ نعمت جو دنیا دین کی تھی، وہ ان کے اندر نبوت اور بادشاہت سب کچھ دیا گیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھائی، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے یہ نعمت لے لی. تو اسی طرح بہت سے لوگ آج کل غور و فکر کے نام پہ، جدت پرستی کے نام پر منمانے مطلب نکالتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح فٹ ہو جائیں اس نئے سوسائٹی کے اندر. تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی گہرائی میں جا کر اصل کانٹیکس کے اندر رہ کر چیزوں کو دیکھیں تو سارے مسائل کے حل نکلتے ہیں. ایسا نہیں کہ حل نہیں نکلتے، لیکن جب علم کم ہوتا ہے تو پھر انسان اس طرح بھٹکتا بھی ہے اور بعض اوقات علم ہی کے نام پہ بھٹکاتا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو زیغ سے بچنا چاہیے. زیغ کیا ہے؟ شک. ربنا لا تزغ قلوبنا، ہم اس کا معنی کرتے یا اللہ ہمارا دل ٹیڑھا نہ کر دے، اور شاید ہمیں امیج آتا ہو کہ دل جس شیپ میں ہو تھوڑا سا اور ٹلٹ ہو گیا. تو زیغ کا مطلب یہ کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں حق کے بارے میں شکوک و شبہات نہ آئیں، کیونکہ جو شک والی کیفیت ہے یہ انسان کو بہت بے چین کر دیتی ہے اور حقیقت سے دور لے جاتی ہے. تو سیف سائیڈ یہی ہے کہ ہم اصل کتب کا مطالعہ کریں، پرائمری سورسز. اور ریسرچ کا یہ اصول جو ہے یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں، ہر فن کے معاملے میں ہے کہ اس کے بنیادی ماخذ کو دیکھا جائے، بعد والوں کی باتیں نہیں. ٹھیک ہے Ustaza ji, just as you've pointed out the dependence on dictionary or language, I was thinking in recent years there's a strong growing trend about people wanting to take Arabic language courses to understand the Quran without having studied the Quran. This is something very dangerous and it leads to the similar kind of things. So we have to be careful on, going primarily to depending on language only. Exactly. To understand Quran. So we have to be very careful on that. Ustaza, just to really benefit from these words and the explanation given here, this is different from looking into a dictionary, as you pointed out as well. So on the basis that, Imam Bukhari selected these words and not some other words to explain, could you shed light on that so we really value this and we give it due importance? انہوں نے اصل میں علم کی جو وسعت ہے یا ایک معنی کے اندر جو گہرائی پائی جاتی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، ساری چیزیں اکٹھی نہیں کی، صرف ایک ڈفرنٹ اینگل لا کے رکھا ہے کہ کس طرح مختلف جو مفسرین ہیں یا مختلف جو قرآن کے اندر گہرائی رکھنے والے ہیں انہوں نے اس کا معنی کیا کیا اور یہاں اس کا معنی کیا بنتا ہے.
یعنی صرف لغویوں پر انحصار نہیں کیا. جیسے آپ دیکھیے نا کہ مختلف اسکالرز ہوتے ہیں نا, کوئی فزسٹ ہے اور کوئی بایولوجی کا ماہر ہے, کوئی کسی چیز کا ہے, سارے انڈر دا کور آف سائنس, ٹھیک ہے. اسی طرح دین کے علماء, کوئی محدث ہے, کوئی فقیہ ہے, کوئی مفسر ہے, کوئی لغوی ہے, کوئی نحوی ہے, تو ان سب کا اپنا اپنا ایک فیلڈ ہے. تو اب نحوی کا فیلڈ کیا ہے؟ علم النحو, صرف وغیرہ, گرامر, گرامیرینز ہیں, تو وہ اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, کوئی اپنے حساب سے دیکھتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو قرآن کے ماہر ہیں انہوں نے ان الفاظ کو کس طرح سمجھا ہے, تو اس اعتبار سے انہوں نے ان چیزوں کو جمع کیا. تفسیر کے اقوال, تو پرانی جو تفاسیر ہیں ہماری, جو امہات الکتب ہیں, ان میں یہ اقوال ملتے ہیں. یعنی اگر آپ ایک آیت کو سرچ کریں تو وہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ اکرمہ یہ کہتے ہیں, ابن عباس یہ کہتے ہیں, فلاں یہ کہتا ہے, اور اس سے معنوں کے اندر جو وسعت اور خوبصورتی آتی ہے اور ڈیپتھ آتی ہے اور تدبر اور غور و فکر کا موقع ملتا ہے, وہ حیران کن ہوتا ہے. جی, یہ جو متشابہات کے 3 مطلب پتہ چلیں کہ ایک بیسیکلی 2 ہی ہیں. اچھا, مشتبہات کے معنوں میں جو پہلے میں نے بات کر دی تھی نا, وہ اصل میں بعد میں آ رہی تھی, چونکہ مجھے فکر ہوئی کہ کہیں آپ لوگ پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں, کیونکہ آپ نے ہمیشہ صرف ایک ہی معنی پڑھا ہے اور مشتبہات کا ہی پڑھا ہے, جبکہ دوسرا معنی جو ہے یعنی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے. وہ اتو بھی متشابہہ, کیا مطلب ہے؟ وہ جو پھل دیے جائیں گے ملتے جلتے. تو متشابہات کا ایک معنی باہم ملتی جلتی آیات بھی لیا گیا ہے. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ حدثنا یزید بن ابراہیم التستری عن ابن ابی ملیکۃ عن القاسم بن محمد عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیۃ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ تلاوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت. کون سی آیت؟ هو الذی انزل علیک الکتاب, وہ اللہ ہی ہے جس نے نازل کی آپ پر کتاب. منہ آیات محکمات, ان میں کچھ آیات محکم ہیں. ہن ام الکتاب, وہ کتاب کی اصل ہیں. وأخر متشابہات, اور دوسری متشابہات ہیں. فأما الذین فی قلوبہم زیغ, تو لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے, شک ہے. فیتبعون ما تشابہ منہ, تو وہ پیروی کرتے ہیں اس کی جو متشابہ ہیں ان میں سے. ابتغاء الفتنۃ و ابتغاء تأویلہ, فتنے کی تلاش میں اور ان کی تعویل کی تلاش میں. وما یعلم تأویلہ الا اللہ, اور نہیں جانتا ان کی تعویل مگر اللہ ہی. یہاں انہوں نے کس معنی میں لیا متشابہات کو؟ مشتبہات کے معنوں میں. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ, اور علم میں رسوخ رکھنے والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے. کل من عند ربنا, سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب, اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے. قالت, وہ کہتی ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, پھر جب دیکھو تم ان لوگوں کو جو پیروی کرتے ہیں اس کی جو اس میں سے متشابہ ہے. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ, تو یہی وہ لوگ ہیں, سَمَّ اللَّهُ, جن کا اللہ نے نام لیا ہے, ذکر کیا ہے. فَاحْذَرُوهُمْ, تو ان کی صحبت سے بچے رہو, ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو, ایسے لوگوں سے علم مت حاصل کرو. کیوں؟ کیا ہوگا؟ خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں, تمہیں بھی بھٹکا دیں گے. راسخون فی العلم ہے ایک طرف, جو کہتے ہیں کہ جو باتیں اللہ نے ہمیں نہیں بتائیں, جن کا معنی ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں, لیکن ہم ان کی تعویل نہیں کرتے, ہم اپنی طرف سے مطلب نہیں نکالتے. لیکن جن لوگوں کی نیت خراب ہے, دلوں میں ٹیڑھا پن ہے, وہ کیا کرتے ہیں, ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ کر یونیکنیس اور جدت کے نام سے لوگوں کو حیران کریں, ان کو سرپرائز دیں, اور یعنی کہ ان کو اٹریکٹ کریں, وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو جب کوئی دین میں اصل سے ہٹ کر کوئی نئی راہ نکالنا چاہتا ہے تو پھر انسان کیا کرے؟ فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو. اب آپ دیکھیے یہ
کس نے مشورہ دیا تھا کہ ان سے بچ کے رہو؟ اب آپ دیکھیے حضرت عائشہ روایت کر رہی ہیں، اور قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ، یہ ہیں وہ لوگ جن کا اللہ نے ذکر کیا، ان سے بچ کے رہنا، اپنا ایمان خراب نہیں کر لینا۔ میں سوچتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی ہے ایسی کہ جس سے ہمیں نقصان ہو سکتا اور انہوں نے وہ بیان نہ کر دی ہو؟ کتنی اہم بات ہے یہ۔ اصل میں انسان کا امتحان ہے، اور سب سے بڑا امتحان اس کی نیت، ارادے اور اس کے دل کا ہے کہ وہ کیا خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے، کیا وہ اللہ کی لائی ہوئی پابندیوں کو قبول نہیں کرنا چاہتا، حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھنا چاہتا، کیا وہ اپنی مرضی کا دین نکالنا چاہتا ہے۔ یہ سب چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب انسان اصل دین پر عمل نہیں کرنا چاہتا اور آسانیوں کے لیے یا پھر صرف لوگوں میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے دین کے منمانے مطلب پہنانا چاہتا ہے، پھر ایسی راہیں نکالتا ہے کہ متشابہات کے پیچھے پڑ جائے۔ راسخون فی العلم کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ سب رب کی طرف سے ہے، ہم اس کی تعویل نہیں جانتے، اللہ ہی اس کی تعویل جانتا ہے۔ تو پھر ایک عام بندے کو کہاں سے اتنا علم آ جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی تعویل کرنا شروع کر دے جس کی تعویل یا جس کی تفسیر اولون اور متقدمون نے نہیں کی؟ 1400 سال بعد اس کو کہاں سے مطلب سمجھ میں آنے لگے اور کس بنیاد پر آنے لگے؟ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، باب ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، یہ حضرت مریم کی والدہ کہہ رہی ہیں، اور بے شک میں اس بچی کو پناہ میں دیتی ہوں تیرے، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے بچا کر۔ حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مولود، نہیں کوئی بچہ، یولد پیدا ہوتا، الا مگر، والشیطان یمسہ، مگر شیطان اس کو چھو لیتا ہے، حین یولد، جیسے وہ پیدا کیا جاتا ہے، یعنی جب اس کی ولادت ہوتی ہے، فیستحل صارخا، تو وہ چلاتے ہوئے رونے لگتا ہے، من مس الشیطان، شیطان کے مس سے، ایاہو، اس کو، یعنی شیطان اس کو جو اس وقت چوکا لگاتا ہے اس سے وہ رونے لگتا ہے، الا مریم و ابنہا، سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے، یعنی وہ نہیں روئے تھے۔ ثم یقول ابو ہریرہ، پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں، وقرؤوا ان شئتم، اور پڑھ لو اگر چاہو تم، وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، یعنی یہ آیت چاہو تو پڑھ لو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے اس بات کی قسم کھائی تھی کہ میں انسان کو اور اس کی اولاد کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 64 میں آتا ہے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور ان میں سے جس کو تو اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکے بہکا لے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ شیطان کو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور اپنے سوار اور اپنے پیادے ان پر چڑھا کر لیا، اور اموال اور اولاد میں ان کا حصے دار بن، اور انہیں وعدے دے، اور شیطان دھوکہ دینے کے سوا نہیں وعدہ دیتا۔ پھر شیطان نے کہا تھا سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 62 میں، اس نے کہا تھا، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، کہنے لگا بھلا دیکھو یہ شخص جسے تو نے مجھ پر عزت بخشی ہے، یعنی انسان کو، اگر تو مجھے روز قیامت تک مہلت دے تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی اولاد کو اپنے قبضے میں لے کے جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔
یعنی انسان کی پیدائش کے وقت ہی شیطان نے یہ عہد کیا تھا، قسم کھا کے یہ بات کہی تھی کہ میں ضرور ان کی اولاد کو اپنے قبضے میں کروں گا سوائے چند کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ شیطان آدم کے ہر بچے کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے دونوں پہلوؤں میں کچوکے لگاتا ہے، سوائے عیسیٰ ابن مریم کے. جب وہ انہیں کچوکے لگانے گیا تو پردے میں لگا آیا. تو شیطان پیدا ہوتے ہی بچوں کو ستاتا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولادت کے وقت بچے کا چیخنا شیطان کے چوکا مارنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، یہ مسند احمد کی، ہر بچے کو جب اس کی ماں جنتی ہے تو شیطان اس کے دونوں پہلوؤں میں کچوکے لگاتا ہے. لیکن مریم اور ان کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. کیا تم اس بات کو دیکھتے نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کس طرح رو رہا ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا یہ وہی تو ہے جو شیطان اسے اس کے پہلوؤں میں کچوکے لگاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان ابتدا میں ہی انسان کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل پیدائش کے دن سے ہی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، ساتھ ہی اپنا کام شروع کر دیتا ہے. ہم تربیت کب شروع کرتے ہیں جی؟ جب شیطان سے تربیت لے چکا ہوتا ہے پھر ہم تربیت شروع کرتے ہیں اس کی، کیونکہ اس سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو، بچہ ہی تو ہے نا، بچوں کو ان کا بچپن گزارنے دو، ہر وقت ان کو نصیحتیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نہیں کرنی چاہیے، لیکن تربیت تو ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ ماں اپنے اخلاق سنوارنا شروع کر دے کہ اب میں ایک ماں بننے والی ہوں اور مجھے اپنا طرز عمل بدل لینا چاہیے. اب میں شادی سے پہلے والی ایک کیلنڈری لڑکی نہیں ہوں، مجھے اب ایک نسل کو پالنا ہے. اور الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی بچیاں شادی کے بعد بہت کیئرفل ہو گئی اور انہوں نے باقاعدہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا، یہ سوچ کے کہ اب ہم آئندہ آنے والے بچوں کو کیسے پالیں گے، ہمیں تو خود ہی دین کا نہیں پتا. تو یہ چیز، یہ فکر ان کو دین کی طرف لے آئی. اور پھر بچے پیدا ہوئے تو شروع سے ہی ان کی کیئر، کیونکہ یہ ایک فطری محبت ہے نا جو اللہ نے ماں کے دل کے اندر رکھ دی ہے کہ وہ بچے کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی، یا جو اس نے خود اپنی زندگی میں بھگتا ہوتا ہے، مثلاً دین ہی کے بارے میں اگر اس کو کچھ پتا نہیں اور جو غلطیاں وہ کر چکی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس کے بچے وہ غلطیاں کرے. لہٰذا ان راہوں سے وہ ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے جن پر جانے سے انسان نقصان میں پڑتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ بات حضرت مریم کی والدہ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی. اس لیے جب ان کو پتا چلا کہ وہ پریگننٹ ہے تو انہوں نے ایک تو اس بچے کو اللہ کے نام پہ نظر کرنے کی بات کی اور پھر یہ دعائیں مانگی کہ میں اسے اللہ کی حفاظت میں دیتی ہوں. اور ان کی ماں کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام اور پھر ان کی آگے اولاد یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان سے محفوظ رکھا. یاد رکھیے کہ شیطان جو ہے ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کے پیچھے ہوتا ہے. اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اس سے بچ گئے تھے. لیکن اس چوکے کی وجہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. ایسا بچہ جس کو شیطان مس کر بھی جائے تو ہمارے پاس اللہ کا ذکر بھی تو ہے نا. ماں اگر قرآن پڑھ رہی ہے، اس کو سنا رہی ہے، اور اب تو نفاس کی حالت میں اگر آپ خود نہیں پڑھ پاتے تو آپ قرآن مجید لگا کر بچوں کو سنوا سکتے ہیں، رقیہ سنا سکتے ہیں اور روزانہ کی روٹین بنا سکتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ شیطان جو ہے وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا، لیکن دوسری طرف یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نام کی برکت بہت ہے. ماں کو یاد رکھنا چاہیے کہ بچے کا کوئی بھی کام کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتی رہے. اور کئی ماں کو میں نے دیکھا ہے باقاعدہ اپنا سینے سے بھی دودھ پلانے لگتی ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے بچے کو منہ میں دیتی ہیں. اسی طرح اٹھانے لگتی ہیں تو بسم اللہ، سلانے لگتی ہیں تو بسم اللہ، بات بات پہ اللہ کا نام لے رہی ہوتی. گر پڑتا ہے بچہ تو تب بھی بسم اللہ. چوٹ لگ جائے، کچھ ہو جائے، کچھ آفر کر رہی ہو، کھانے کو دے رہی ہو تو اللہ کا نام پڑھتی. تو یہ جو بسم اللہ ہے اس میں برکت بہت ہے. جو مائیں بسم اللہ کے ساتھ بچوں کو پالتی ہیں
ان کی زندگیوں میں برکت ہوتی ہے. کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ انی اعیذھا بک، بک کا مطلب تیرے نام کے ساتھ. تو شیطان وسوسہ تو ڈالتا ہے، لیکن اگر انسان اللہ کا نام لیتا رہے تو اس سے محفوظ بھی رہ جاتا ہے. بعض اوقات شیطان بچوں کے ذریعے بڑوں تک رسائی حاصل کرتا ہے اور بچوں سے بھی نافرمانی کے کام کرواتا ہے. صحیح الادب المفرد میں آتا ہے، عبداللہ بن دینار سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ بازار گیا تو وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے پاس سے گزرے جو گانا گا رہی تھی. ابن عمر نے کہا شیطان اگر کسی کو چھوڑتا تو اسی کو چھوڑ دیتا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت چھوٹے بچے اگر کوئی میوزک سنے یا کوئی ایسی چیز کیا کرنے لگتے ہیں، ڈانس کرنے لگتے ہیں باقاعدہ. آپ نے ان کو نہیں سکھایا ہوتا لیکن وہ خود ہی کرنے لگتے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو معصوم بچہ ہے، یہ کیوں ایسے کام کر رہا ہے. یا بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ کوئی بہت غلط سی حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ اس وقت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، اس سے تو یہ ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ یہ ایسا کرے، تو معصوم ہے. جی ہاں، بچے معصوم ہوتے ہیں لیکن ان معصوموں کے پیچھے بھی شیاطین ہوتے ہیں، اور بعض اوقات عین نماز کے وقت ان کو خوب رلاتے ہیں، خوب تنگ کرتے ہیں تاکہ ماں کی نماز میں کوئی خشوع و خضوع نہ آئے. عین ماں کے کھانے کے وقت بچوں کو واش روم یاد آ جاتا ہے، اور پھر بعض مائیں تو نادانی میں بچوں کو برا بھلا بھی کہنے لگتی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتی. تو جب وہ ڈانٹ ڈپٹ شروع ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بچے کا دل تھوڑا ہوتا ہے اور بچہ ماں سے دور ہوتا ہے. جب ماں سے دور ہوتا ہے تو بچہ ماں کی بات ہی نہیں مانتا، پھر ماں کی تربیت اثر ہی نہیں کرتی، پھر ماں یہ شکایت کرتی ہیں بچے ہماری بات نہیں سنتے. اصل میں آپ نے بچوں کو اعتماد ہی نہیں دیا. اگر آپ بچوں کو اعتماد دے دیتے نا ایک دفعہ تو وہ آپ کی بات سننے لگتے. تو وہ اعتماد کیا ہے کہ ان کی بے وقوفی پہ ہنسے نہیں، ان کا مذاق نہیں اڑائیں، ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ جس سے وہ سمجھے کہ یہ ہماری ستیلی ماں ہے، اپنی نہیں. یہ بات بہت بعد میں سمجھ آتی ہے کہ ماں باپ جو سختی کرتے ہیں وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. جی، جو بچہ نہیں روتا پھر اس کو تھپکی دے کے باقاعدہ جو ہے نا رلایا جاتا ہے. ہاں تو کوئی حرج نہیں. تو وہ صحیح ہے، کیونکہ اگر نہیں رو رہا تو کہتے ہیں بچے کو بریتھ کا پرابلم ہو جائے گا، بچے کو سرکولیشن نہیں ہوگی. جی. تو وہ میڈیکل سائنس اور اس میں کیسے ہم اس کو سمجھے؟ وہ تو ٹھیک ہے، سرکولیشن کے لیے، سانس لینے کے لیے رلا کر ایک نشانی اس کی سمجھ میں آتی ہے کہ بچہ زندہ ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام جو نہیں روئے تھے تو وہ مر گئے تھے. جی السلام علیکم. میری ایک فرینڈ تھی، واقعی انہوں نے یہی دعا جو اپنی بیٹی کے ہونے پہ کی تو ان کی بیٹی نہیں روئی اور وہ بالکل صحت مند تھی اور واقعی نہیں روئی. جی، میرا اپنا ایک نواسا اسی طرح، اس وقت میں بھی یہ چیزیں پڑھا رہی تھی تو اپنی بیٹی کو کہا، وہ بھی نہیں رویا. جی، تو یہ ہے کہ رونا علامت ہوتی ہے کہ بچہ زندہ ہے. وہ اظہار کس طرح کا، وہ بول سکتا ہے، اس کے سانس لینا بھی اتنا سلو ابھی شاید ہوتا ہے، میں تو جانتی نہیں، لیکن یہ ہے کہ رونا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے. باقی تو ڈاکٹرز ہی زیادہ بتا سکتے ہیں، میں نہیں جانتی. جی. I want to mention this dua, Maryam alayhi salam's mother. Whenever somebody is pregnant, I tell them to please read this dua for their child, and also to read for all the children by making it plural. The oizuhum, and you make it the dua for all your children, inshallah. And also the word Bismillah, if you notice, many of us forget to say that. But alhamdulillah, when we were growing up, I remember my mother when she was cooking, we were a big family, 2 families, joint families. Whenever she cooked, and when she was putting something on the stove or putting in the oven, she always said Bismillah. And when my grandfather, I remember him, when he used to sit in the car, my father would pick him up, he would sit in the car, he said Bismillah. And we all got into the habit of saying Bismillah. And I think we as mothers or even as adults should remind the small children that when they're putting their shoes on, putting their clothes on, they should say Bismillah. Or when they're eating, say Bismillah. Because something that we forget to do, which is very, very beautiful. I think if you say Bismillah all the time, you really feel that you are asking Allah for help. بالکل. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. مجھے یاد ہے آپ نے بتایا تھا کہ جب بچے پیدا ہو تو آیت الکرسی پڑھتے رہے مستقل نا، تو جہاں تک عائشہ نے مستقل مائرہ کے ساتھ پڑھی نا، اور الحمدللہ روما بھی نہیں روئی تھی. الحمدللہ. جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ. استاذہ یہ دعا اکثر میں پڑھتی تھی تو جن بچوں کی دفعہ یہ دعا نہیں پڑھی تو بڑی مایوسی سی آتی تھی کہ پڑھی نہیں، تو آپ نے جس کے بڑی پازیٹیو بات بتائی
کہ ہمارے پاس قرآن تو ہے اور ہم اپنی پوری لائف میں بسم اللہ پڑھتے رہیں، تو امید رکھیں. بالکل.